الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله مولانا العظيم. حاضرین گرامی قدر، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی سیرت پڑھیے. ہر نبی نے ایمان کے بعد نماز کی تلقین فرمائی ہے. ہر نبی نے ایمان کے بعد نماز کی تعلیم اور تلقین فرمائی ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا قرآن مجید نے جا بجا ذکر فرمایا. جب طور پر تشریف لے گئے تو وہاں اللہ جل شانہ کا کلام نازل ہوا. تو پہلی بات یہ تھی کہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، میں جو ہوں، میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، سو بندگی صرف میری ہی کر، میرا بندہ بن کر جی. اور اس کا سب سے بڑا مظہر کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کر. تو نماز اللہ کے ذکر کی سب سے اعلیٰ صورت، سب سے افضل صورت اللہ کے ذکر کی وہ نماز ہے. قرآن مجید میں الصلاۃ کا لفظ 99 مرتبہ وارد ہوا ہے. ان میں 91 مرتبہ 91 ٹائمز یہ لفظ نماز کے لیے استعمال ہوا. آپ اندازہ کیجئے کہ نماز کا ذکر اور نماز کی تلقین اللہ قرآن مجید میں کس طرح بار بار فرما رہا ہے. اور ظاہر ہے کہ جو حکم جتنا اہم ہوتا ہے، جو عمل جتنا اہم ہوتا ہے، اس کی اتنی ہی تلقین کی جاتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیجئے. بالکل آخری وصیت آپ کی یہ تھی، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نماز اور اپنے غلام. یعنی نماز کی پابندی رکھنا، نماز کی پابندی رکھنا، نماز کا خیال کرنا، اور جو تمہارے زیر دست لوگ ہیں، تمہارے نوکر چاکر ہیں، تمہارے ماتحت ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک رکھنا. یہ آخری وصیت. ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ نماز اللہ کے حقوق کی جانب اشارہ ہے، اور ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک یہ حقوق العباد کی تلقین فرمائی گئی ہے. تو آپ کی آخری وصیت یہی تھی. اور اگر عبادات میں ہم دیکھیں تو نماز واحد عبادت ہے جس کے لیے بڑے اہتمام سے شروط، ارکان، سنن، آداب، مکروہات، مستحبات بیان فرمائی گئی. کسی عبادت میں اتنی تفصیل نہیں ہے جتنی تفصیل اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے لیے بیان فرمائی. تو صاحب وہ اتنی اہم عبادت ہم ادا کرتے ہیں، الحمدللہ اللہ کی توفیق سے اللہ کے گھر میں حاضر ہوتے ہیں. اس میں کچھ تھوڑا سا اہتمام اور کر لینا چاہیے، اور وہ اہتمام یہ ہے کہ نماز سنت کے مطابق ادا کی جائے. سنت کے مطابق.
آداب کا خیال رکھتے ہوئے قرآن مجید نے یہ فرمایا کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب ہوئے وہ مومن جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، سکون وقار، اور اسی طرح آداب نماز کا خیال رکھتے ہیں۔ تو اگر نماز ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کریں اور آداب کا خیال رکھیں، اجر و ثواب بھی بڑھے گا، اس کے ساتھ نماز کے انوار، نماز کی برکات بھی ہمیں حاصل ہوں گے۔ اور یہ ایسے آداب ہیں کہ جن پر عمل کرنا زیادہ دشوار نہیں ہے، صرف خیال رکھنا پڑتا ہے۔ صرف خیال رکھیں، کام تو ایک کرنا ہی کرنا ہے، تو اگر وہی کام سنت کے مطابق کر لیا جائے تو نماز کا حسن بڑھ جاتا ہے، نماز کی خوبی بڑھ جاتی ہے۔ صرف توجہ کی ضرورت ہے، چند باتوں کی جانب توجہ دلا رہا ہوں۔ سب سے پہلی چیز، ہم مسجد میں آتے ہیں، مسجد میں آ کے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ داخل ہوتے ہوئے مسجد کی دعا، اپنا جوتا اہتمام سے ایسی جگہ رکھیں کہ جہاں دوسروں کے لیے رکاوٹ نہ بنے، اور صاف ہونا چاہیے۔ مٹی سے بھرا ہوا جوتا مسجد کے اندر لے آئیں تو یہ اچھا نہیں ہے۔ اور ہمارے اس دور میں جب مسجد میں داخل ہوں تو اس کے ساتھ ہی جب جوتا اتاریں تو ساتھ ہی سیل فون اس کو بھی سائلنٹ کر دیا جائے، تاکہ بعد میں عادت اپنی بنا لیجیے تو پریشانی نہیں ہوتی۔ اور مسجد میں آ کر نماز پڑھنی ہے، ذکر کرنا ہے، تلاوت کرنی ہے۔ دنیاوی باتوں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ اب سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر انسان مسجد میں آیا کہ اپنا دل اللہ سے لگائے، اور یہاں آ کر بھی آپس میں کاروبار کی باتیں ہیں، سیاست کی باتیں ہیں، دنیا کی باتیں ہیں، تو جس مقصد کے لیے آئے وہ مقصد حاصل نہیں ہو رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز میں، مسجد میں بیٹھ کر دنیا کی باتوں کو فتنہ قرار دیا۔ فتنہ ہے یہ۔ اور جب حضرت علی کرم اللہ وجہ کی خدمت میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ لوگ یہ باتیں، دنیا کی باتیں کر رہے ہیں، تو آپ یکدم چونک اٹھے۔ ہاں، دنیا کی باتیں، یعنی صحابہ کرام میں اس چیز کا تصور تک نہیں تھا کہ مسجد میں بیٹھ کر کوئی دنیا کی باتیں کی جائیں گی۔ چونک اٹھے اور فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فتنہ قرار دیا۔ طویل حدیث۔ مجھے تو بعض اوقات یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ جو مسجدوں میں جلسے ہوتے ہیں اور ان جلسوں میں جس انداز سے نعرے بازی ہوتی ہے، اور پھر نعروں میں ایک تو اللہ اور اللہ کے رسول کا نام ہے تو بلند ہونا چاہیے، لیکن جو اچھل کود اور اس کے ساتھ فلاں زندہ باد فلاں مردہ باد، یہ مسجد کے آداب کے سراسر خلاف ہے۔ اور اس سے بھی افسوسناک صورت اس وقت نظر آتی ہے کہ جب قرآن پاک کی محفل ہو رہی ہے، حسن قرات قرآن کی محفل ہے، بہت اچھا ہے، ایمان کی تازگی ہے، قرآن سنایا جاتا ہے، لیکن سامعین جب داد دیتے ہیں اس وقت جیسا اچھلنا ہوتا ہے اور داد دینے کا انداز ہے، یہ مسجد کے آداب کے سراسر خلاف ہے۔ تو مسجد میں دینی تقریبات جائز ہیں، لیکن دینی آداب کے ساتھ ہونی چاہیے۔ ڈرنا چاہیے کہ ہم مسجد میں بیٹھ کر دینی تقریب تو کر رہے ہیں، لیکن اگر دینی آداب کا لحاظ نہیں ہے تو کہیں ہم بجائے ثواب لینے کے کچھ ہمیں دینا ہی نہ پڑ جائے، اللہ کے یہاں سے گرفت نہ ہو جائے۔ اس کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح جب نماز کے لیے ہم آتے ہیں تو بھاگ کر آنا یہ غلط ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ جب نماز کی اقامت ہو، نماز قائم ہو، نماز کے لیے آؤ تو دوڑتے ہوئے نہ آؤ، چلتے ہوئے آؤ۔ وعلیکم السکینہ، ایک سکون کے ساتھ، ایک وقار کے ساتھ چل کے آؤ۔ جتنی نماز جماعت کے ساتھ مل جائے پڑھ لو، جو رہ جائے بعد میں پوری کر لو۔ عام طور پر یہ صورت اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ امام صاحب رکوع میں ہے، اب وہ وضو خانہ ہے، اگر میں تھوڑا سا آہستہ چلا تو رکوع چھوٹ جائے گا، رکوع چھوٹ گیا، رکعت ایک رہ گئی، اب دڑ 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 کی آواز آئے گی بھاگنے کی، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، نماز کے ادب کے خلاف۔ نماز کے ذریعے سے ہمارا دین ہمیں اپنی زندگی میں سکون اور وقار کی تعلیم دیتا ہے، نماز کے ذریعے سے سکھاتا ہے کہ کیسے آپ نے اپنی زندگی گزارنی۔ تو نماز مسجد کے اندر بھی سکون اور وقار ہونا چاہیے۔ اسی طرح جب ہم آتے ہیں تو دوسروں کا خیال رکھنا یہ لازم ہے۔ جتنے بھی احباب، ہمارے دوست، ہمارے بھائی ہم سے پہلے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا خیال رکھنا، ان کی نماز کا خیال رکھنا، ان کے وقار کا خیال رکھنا، یہ بھی نماز کے آداب میں داخل ہے۔ خاص طور پر آگے جگہ ہوتی ہے بعض اوقات، اگرچہ جو آنے والے ہیں انہیں چاہیے کہ پہلی صفوں میں پہلے بیٹھے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جگہ خالی ہے، اب پیچھے سے کوئی صاحب اندر آنا چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ دوسرے بھائی کے ذرا کندھے کو پیار سے، محبت سے دبا کے اجازت لے کے آگے چلے جائیں۔ لیکن یہ کہ یوں دھکا دیا اور کندھوں کو اوپر سے پھلانگتے ہوئے آگے چلے گئے، یہ مسجد کے اور ایک مسلمان کے اور نماز کے آداب کے خلاف ہے۔ بہت احترام، یعنی ہمارا دین ہمیں انسان اور مسلمان کا احترام سکھاتا ہے۔ اب اندازہ کیجئے کہ مسجد میں جب روکا گیا کہ کندھے پھلانگ کے آگے نہیں جانا، احترام کرنا ہے، تو مسجد کے باہر کی زندگی میں یہ کیسے روا ہے کہ ہم دوسرے مسلمان کا احترام مجروح کریں، اسے بے عزت کریں؟ نماز ہمیں یہ سکھاتی ہے۔ نماز میں جب جماعت میں ہم حاضر ہوتے ہیں تو صف بندی کا اہتمام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفیں تیر کی طرح سیدھا کیا کرتے تھے۔ روایت میں آتا ہے جیسے تیر سیدھا کیا جاتا ہے کہ اس میں کوئی بل نہیں ہوتا، ٹیڑھ نہیں ہوتا، اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صف سیدھی کرواتے تھے۔ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے کافی دن یہ تربیت فرمائی ہے، تو خیال ہوا کہ لوگ بات سمجھ گئے ہیں۔ ایک دن آپ تشریف لائے تو دیکھا ہے کہ ایک صاحب ہیں جو صف سے ذرا آگے نکلے ہوئے ہیں، تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور فرمایا کہ لَتَصُوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ، دیکھو صفوں کو سیدھا کرو، صفوں کو سیدھا رکھا کرو، ایسا نہ ہو کہ اللہ تمہارے چہروں کو مسخ کر دے۔ ایک روایت یہ ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ لا تختلفوا فتختلف قلوبکم او کما قال، صفیں ٹیڑھی نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ دلوں میں ٹیڑھ پڑ جائے۔ یعنی آپ نے یہ سمجھایا کہ ظاہر کا اثر باطن پر پڑتا ہے۔ یہ جو کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ بس دل ٹھیک ہونا چاہیے، ظاہر کا کیا ہے، ننگ دھڑنگ بھی پھرتے رہیں تو پہنچی ہوئی سرکار ہے، نہیں۔ اللہ کے سب سے زیادہ قریب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی، سب سے بہترین زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اگر کرنی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جو خطا سے پاک ہے، معصوم ہے۔ باقی ہر ایک میں خطا ہو سکتی ہے،
تو نماز ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دل بھی ٹھیک ہونا چاہیے، باطن بھی ٹھیک ہونا چاہیے، اور انسان کا ظاہر وہ بھی درست صاف ستھرا ہونا چاہیے، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہونا چاہیے۔ مومن کا ظاہر اور باطن دونوں اجلے ہوتے ہیں، اور سب بناتے ہوئے اس کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں امام صاحب کھڑے ہیں سب ان کے پیچھے ایک صاحب کھڑے ہیں، اور باقی جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف۔ رحمتوں کا نزول بھی اسی ترتیب سے ہوتا ہے، اس طرح صف برابر بھی رہتی ہے اور سیدھی بھی رہتی ہے۔ اور سیدھی رکھنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ جتنے لوگ صف میں موجود ہیں وہ اپنے ایڑیوں سے ایڑیاں ملاتے چلے جائیں۔ دیکھیے پاؤں کا سائز مختلف ہوتا ہے، کسی کا پاؤں چھوٹا ہے، کسی کا پاؤں بڑا ہے۔ اگر آپ آگے پنجوں کی طرف سے برابر کریں گے تو صف ٹیڑھی ہو جائے گی۔ ہاں، ایڑیاں برابر رکھی جائیں، ایڑیاں برابر ہوں تو پوری صف سیدھی ہوتی چلی جاتی ہے۔ اسی طرح نماز میں کیا، عام حالات میں بھی ٹخنے ننگے ہونے چاہیے، ٹخنے ننگے ہونے چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر نکیر فرمائی ہے، اس کی سختی سے تردید فرمائی، بلکہ ایک حالت میں تو آپ نے ایک صاحب کو کہہ دیا کہ نماز ہی نہیں ہوئی، دوبارہ نماز پڑھو، اس لیے کہ ان کا تہمن وہ ٹخنوں سے نیچے لٹک رہا تھا۔ اب ہم لوگ تہمد نہیں پہنتے، شلوار پاجامہ پینٹ پہنتے ہیں، چاہیے تو یہ کہ عام حالات میں بھی ٹخنوں سے اوپر رہے، لیکن اگر کوتاہی ہے تو کم از کم نماز کی حالت میں ٹخنے ننگے کر لینے چاہیے، اس کو فولڈ کر لینا چاہیے۔ اور ایک بات کئی سال سے چل رہی ہے، اب بھی کچھ لوگ پوچھتے ہیں، ایک زمانے میں تو بہت زیادہ پوچھتے تھے، خدا جانے کس نے یہ بات کہہ دی، اب وہ ریکارڈنگ ہوتی ہے، چلتی رہتی ہے، کہ اگر کسی کی پینٹ نیچے ہے تو نماز میں اسے فولڈ نہیں کر سکتے۔ نماز میں اگر فولڈ کریں گے، یعنی نماز کے لیے اگر اسے آپ فولڈ کرتے ہیں تو آپ کی نماز مکروہ ہو جائے گی۔ دیکھیے یہ بات بالکل الٹ ہے، یہ الٹی بات کہی گئی ہے، اور اس کے لیے جواز یہ تراشا گیا کہ اچھی ہیئت ہونی چاہیے، اس میں کوئی کلام نہیں ہے۔ اب پاجامہ یا پینٹ اس کو اگر فولڈ کریں گے تو اچھی حالت نہیں ہے۔ دیکھیے اچھی حالت یہ ہے کہ ٹخنوں سے اوپر ہو، ہر حال میں ٹخنوں سے اوپر ہو، یہ اچھی حالت ہے جو سنت کے مطابق ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس اچھی حالت سے ہٹا ہوا ہے تو کم از کم نماز میں تو اس ہیئت کے قریب آ جائے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے۔ اسی طرح نماز میں سر ڈھانپ لینا چاہیے، سر ڈھانپ کر نماز پڑھنا یہ بھی سنت ہے۔ ہمارے ہاں یہ فیشن ہوتا چلا جا رہا ہے کہ اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ایسا نہیں، نماز ہو جاتی ہے، اگر سر ننگا ہے نماز ہو جاتی۔ ایک صحابی نے پڑھ کر دکھائی کہ کتنے لباس میں نماز ہو سکتی ہے، انہوں نے یہ عمل کر کے دکھایا۔ اس سے کچھ بھائیوں کو غلط فہمی ہو گئی اور کہا کہ نماز میں چونکہ سر ڈھانپنا ضروری نہیں ہے تو کبھی تو سر پر کوئی کپڑا ہوتا نہیں، کہ ٹوپی ہوتی نہیں، اور کبھی ہے تو اتار کر پھینکتے ہوئے میں نے خود دیکھا۔ یہ حسن ذوق کے خلاف ہے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی مسجد میں نماز ننگے سر ادا نہیں فرمائی، کبھی بھی۔ آپ عموماً ٹوپی، اس کے اوپر عمامہ استعمال فرماتے تھے، ٹوپی اور عمامہ باندھتے، عموماً آپ کا یہ معمول تھا۔ اگر عمامہ نہیں ہے تو آج کل بہت اچھی اچھی ٹوپی ہیں، وہ آپ فولڈ کر کے اپنی پاکٹ میں بھی رکھ سکتے ہیں، نہیں باہر پہنتے تو کم از کم نماز کی حالت میں ٹوپی اپنی پاکٹ سے نکالیے اور سر کے اوپر ڈال لیجیے۔ یہ آداب میں سے، یہ سنن میں سے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔
اسی طرح نماز میں لباس مناسب ہونا چاہیے. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد. نماز کے وقت لباس زینت پہنا کرو. ایک ہے لباس انسان مختصر پہن لیتا ہے گھر میں، بعض اوقات دھوتی بنیان میں بھی ہوتا ہے. ہم پنجابی لوگ یہی عام ڈریس ہے، دھوتی بنیان یا پاجامہ اور مختصر سا کرتا، یہ پہن کے ہم گھر میں رہتے ہیں. دیکھو نماز اس میں بھی ہو جاتی ہے، لیکن خذوا زینتکم عند کل مسجد. جب باجماعت نماز ہو رہی ہے، آپ کسی یہ مسجد میں آ رہے ہیں، اس میں اچھا لباس پہننا چاہیے، ایسا کہ جیسے آپ کسی سے ملنے کے لیے جائیں تو جس لباس میں جانا پسند کرتے ہیں وہ لباس پہنیے، خوبصورت لباس پہنیے، صاف ستھرا لباس پہنیے. یہ نماز کا اور مسجد کا ادب ہے. اسی میں اس لباس سے کہ اب کئی فیشن وہ وجود میں آ گئے. کبھی ہے پکچر یہاں سامنے بنی ہوئی ہے، کبھی پیچھے پکچر بنی ہوتی ہے، اور کئی خوفناک صورتیں بھی ہوتی ہیں. اب مجھے معلوم نہیں کہ یعنی اتنی بد صورتیں کیوں یہ سینے پر یا بیک پہ چپکائی جاتی ہیں، لیکن یہ شرٹس پر یہ ہوتا ہے. نماز کی حالت میں ایسی شرٹس پہنا درست نہیں ہے، یہ درست نہیں. صاف ستھرا لباس ہونا چاہیے. اب یہ کہ ہاف سلیو ہے یا فل سلیو ہے پہن لیجیے، جائز ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر فل سلیو ہو تو یہ بہتر ہے، نماز ہو جاتی ہے، بہتر ہے. اسی طرح پینٹ یا پاجامہ اتنا ٹائٹ ہونا کہ جسم ننگا ہو، جسم کے اعضاء نمایاں ہوتے ہوں، یہ بہت برا ہے. نماز کے آداب کے خلاف، مجلس کے آداب کے خلاف، مسجد کے آداب کے خلاف. اور میں یہ توجہ دلاؤں گا کہ صرف مسجد میں ہی نہیں، گھر میں بھی ایسا لباس ہونا چاہیے جو جسم کے لیے ساتر ہو. ایسے ٹراؤزر پہننا، اتنی ٹائٹ پینٹ پہننا جس سے کہ جسم نمایاں ہو رہا ہے. اب گھر میں لیڈیز بھی موجود ہیں، سبھی موجود ہیں. اب کیا کہا جائے کہ آخر کوئی شرم انسان میں ہوتی ہے، کس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے. یہ چیزیں ہمیں خود سیکھنی چاہیے. اسلام نے ہمیں ایک حیادار زندگی عطا فرمائی، تو مسجد میں بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اتنا ٹائٹ لباس نہ ہو، اور گھر میں بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. یہ تو مسجد اور نماز سے پہلے کے کچھ آداب. اب دیکھیے نماز شروع ہو رہی ہے. نماز شروع کرنے سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے. نیت یہ ضروری ہے، اور نیت نام ہے دل میں کسی کام کا ارادہ کرنا. نماز پڑھنی ہے تو نماز کا ارادہ کرنا. اب اس ارادے میں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ نماز پڑھ رہا ہوں. کتنی رکعت پڑھ رہا ہوں؟ کون سی نماز پڑھ رہا ہوں؟ فرض ہے، سنت ہے، نفل ہے؟ میرا رخ کس طرف ہے؟ اور میں جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہوں یا تنہا پڑھ رہا ہوں؟ ان سب باتوں کا دل میں سوچنا یہ ضروری. اس کا نام ہے نیت. زبان سے کوئی رٹی رٹائی نیت کا دہرانا یہ نہیں ہے. بعض اوقات جملے وہ رٹے ہوئے ہیں، الفاظ لگے بندھے ہیں، اور ذہن انسان کا کسی اور طرف ہے. اب زبان وہ لفظ تو بول رہی ہے لیکن اسے کچھ خبر نہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ درست نہیں ہے. زبان سے چاہے ایک لفظ نہ انسان کہے، لیکن اس کے دل میں اس کو پتہ ہو کہ میں کیا کام کر رہا ہوں. دیکھیے اس نیت سے ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مومن جو کام بھی کرے سوچ سمجھ کر کرے. اسے پتہ ہونا چاہیے کہ میں کیا کرنے والا ہوں. ایک مومن باشعور ہونا چاہیے، ہوش مند ہونا چاہیے. صرف نماز میں تربیت ہے
اسی طرح دنیا کے معاملات، جو کام کرو سوچ سمجھ کے کرو، وگرنہ اس کا انجام بہت خراب ہوگا۔ نماز میں اگر نیت نہیں ہے تو نماز نہیں ہے، نماز میں اگر نیت نہیں ہے تو نماز نہیں۔ اب 5 مرتبہ یہ تربیت ہے پوری زندگی کے لیے کہ ایک مومن کو اپنی زندگی ہوش مندی کے ساتھ گزارنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ مومن اہل ایمان بھیڑ بکریوں کی طرح ہیں، کوئی ادھر ہانک کے لے جائے کوئی ادھر ہانک کے لے جائے، نہیں۔ اگر کوئی کچھ کہتا ہے تو سوچو یہ ٹھیک کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے، اور جو کہہ رہا ہے خود اس کا بھی اپنا عمل اس پر ہے یا نہیں ہے، اس کا ماضی کیا ہے۔ نماز ہمیں ہماری پوری سیاست بھی سکھاتی ہے، عملی زندگی تمہاری کیسے ہونی چاہیے۔ نیت یہ بہت اہم چیز ہے۔ نیت کے بعد تکبیر ہے۔ تکبیر کہتے ہوئے ہتھیلیوں کا رخ یوں قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ کوئی شخص کانوں تک ہاتھ اٹھاتا ہے، کوئی کندھے تک ہاتھ اٹھاتا ہے، روایات میں دونوں موجود ہیں۔ میں ایک بات کی طرف توجہ دلاؤں کہ کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ دوسرے کو یہ کہے کہ تیری نماز نہیں ہے اور میری نماز ہے۔ جب تک وہ روایات کے اندر موجود ہے، احادیث کے اندر رہ کر عمل کر رہا ہے، سب کی نماز ہو جاتی ہے۔ تو کسی نے کندھے تک ہاتھ اٹھائے یا کانوں تک ہاتھ اٹھائے، لیکن ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، یہ متفق علیہ۔ بھائی اس میں تو گنجائش ہے کہ یہاں تک ہاتھ اٹھائیں یہاں تک اٹھائیں، اس پہ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس پر اتفاق ہے کہ ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ یعنی نماز کے آغاز سے پہلے تو ہمارا رخ قبلے کی طرف، پھر ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی طرف۔ سمجھایا جا رہا ہے کہ مومن کو اپنا قبلہ درست رکھنا چاہیے، اپنی زندگی ایک مرکز کے گرد گزارنی چاہیے، اس کی منزل ایک ہونی چاہیے، اس کی ہر حرکت اور اس کا ہر سکون اسی مرکز کی طرف ہونا چاہیے۔ مرکزیت سکھاتا ہے اسلام۔ تکبیر ہو گئی۔ اب تکبیر کے بعد ہم کھڑے جب ہوتے ہیں تو اس میں پاؤں کا رخ کیا ہونا چاہیے؟ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مثلا یہ 2 پاؤں ہیں، کبھی ادھر ایک پاؤں ہوتا ہے دوسرے کا رخ ادھر ہو جاتا ہے، یہ نہیں، بالکل پاؤں کا رخ بھی سیدھا ہو قبلے کی طرف، ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی طرف، اور پاؤں کا رخ یہ بھی قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ دائیں بائیں ٹیڑھا کرنا پاؤں کو یہ درست نہیں ہے، یہ آداب کے خلاف ہے۔ قرات شروع ہوتی ہے، پہلے سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے اور پھر اس کے ساتھ چند آیتیں یا کوئی چھوٹی یا بڑی سورت جتنا کسی کو یاد ہے وہ پڑھتے ہیں۔ تو اس میں قرات کرتے ہوئے اس بات کا لحاظ رکھیے کہ قرآن مجید میں جہاں بسم اللہ لکھی ہوئی ہے، جب وہاں سے آپ تلاوت کر رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھ لیجئے۔ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے شروع میں بسم اللہ ہے تو بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھیے۔ اس کے بعد آپ نے کوئی سورت پڑھنی ہے، سورت کے شروع میں بسم اللہ ہے، بسم اللہ پڑھ لیجئے۔ لیکن اگر کہیں درمیان سے آپ آیات شروع کر رہے ہیں وہاں پر بسم اللہ نہیں ہے تو نہ پڑھیے۔ بالکل سادہ سا ایک اصول کہ جہاں لکھی ہوئی ہے جب وہاں سے آپ پڑھیں گے تو بسم اللہ پڑھ لیجئے، تو فاتحہ کے شروع میں بھی پڑھی جائے گی۔ البتہ جماعت میں یہ ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز قرات جو ہم تک پہنچا کہ کان یفتتح القراءۃ بالحمدللہ رب العالمین، آغاز آپ فرماتے تھے الحمدللہ رب العالمین سے، بسم اللہ آہستہ پڑھتے تھے۔ ہم سب آہستہ پڑھتے ہیں، آغاز الحمدللہ سے کرتے ہیں، لیکن جہاں ہے وہاں پڑھنی چاہیے۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات یہ ہے
کہ قرات نام ہے پڑھنے کا، اور جب انسان پڑھتا ہے تو اس کے منہ کے اعضاء، اس کی زبان، اس کے جبڑے یہ حرکت میں آتے ہیں. یہ فطری بات ہے. جب انسان بات کرتا ہے تو اس کی زبان، اس کے دانت، اس کے جبڑے یہ حرکت میں آتے ہیں. تو قرات پڑھنے کا نام ہے. تو جب انسان قرات کرے، یعنی الگ اگر نماز پڑھ رہا ہے تو اس میں اتنا ہونا چاہیے کہ خود اس کو پتا ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. اس کو اپنے آپ کو تو سنائی دے، یہ کم سے کم حد ہے. جہری نماز ہے تو اس میں دوسروں کو سنائی دے، اگر امام ہے تو سب کو سنائی دے. لیکن سری رکعتوں میں یا تنہا نمازوں میں قرات اس انداز میں ہونی چاہیے کہ کم از کم کیا اپنے آپ کو سنائی دے. اگر اس سے بھی کم ہے کہ اپنے آپ کو بھی پتہ نہیں چل رہا تو قرات نہیں ہے، یہ تصور قرات ہے. دل ہی دل میں سوچ رہا ہے، یہ درست نہیں ہے. اور قرات چونکہ فرض ہے نماز میں، اور اگر قرات نہیں کی ہے تو فرض رہ گیا، اور فرض رہ گیا تو نماز نہیں ہوگی. اس لیے اس کا بہت اہتمام کرنا چاہیے کہ قرات ہو، تصور قرات نہ ہو، باقاعدہ قرات ہو، اپنے آپ کو سمجھ آئے کہ سنائی دے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. اور اس میں یہ بھی حکمت ہے، نماز میں شکایت ہوتی ہے کہ ہمارا دل نہیں لگتا، نماز میں دل نہیں لگتا، بعض اوقات یہ شکایت ہوتی ہے. اس کا علاج یہ ہے کہ نماز میں قرات کریں، دل لگا کے کریں. پتہ ہونا چاہیے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، اپنے آپ کو قرات سنائی دے. آپ اس پہ عمل کر کے دیکھیے، چند ہی دنوں میں آپ محسوس کریں گے کہ نماز کا نور پہلے سے کہیں بڑھ گیا. کچھ باتیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ عرض کروں گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.